بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ دوسری بحث، امامت اور تبلیغ دین۔ گزشتہ بحث میں امامت کے مختلف پہلوؤں کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ان مختلف پہلوؤں کو کامل طور پر مشخص ہونا چاہیے۔ جب تک امامت کے تمام پہلو مشخص و معین نہ ہوں گے ہم اس مسئلے پر بخوبی بحث نہیں کر سکتے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امامت میں ایک مسئلہ حکومت بھی ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے بعد حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ کیا حکومت کا تعین خود مسلمانوں کے ذمہ ہے اور عوام کا فریضہ ہے کہ اپنے درمیان کسی کو اپنا حاکم معین کریں، یا پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے اپنا نائب اور حاکم معین کر دیا ہے؟ ان دنوں اس مسئلے کو کچھ ڈھنگ سے پیش کیا جانے لگا ہے کہ قہری طور سے ذہن پہلے اہل سنت کے نظریے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ ان کا نظریہ فطرت سے زیادہ قریب ہے۔ غلط روش۔ یہ مطلب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہمیں ایک حکومت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ کیا حکومت موروثی اور تعینی ہے کہ ہر حاکم اپنے بعد کے لیے ایک حاکم معین کر دے اور عوام کو حکومت کے معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی کا حق حاصل نہ ہو؟ پیغمبر نے ایک شخص کو معین فرمایا، پھر اس شخص نے اپنے بعد کے لیے تیسرے کو معین کیا، اور صبح قیامت تک حکومت کی یہی صورت رہی کہ ہمیشہ نصب و تعین کا سلسلہ جاری چلتا رہا۔ اب قہری طور پر یہ امر صرف ائمہ تک مخصوص و محدود نہیں رہ سکتا، کیونکہ ائمہ معصومین صرف 12 ہیں اور شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تعداد نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ۔ اس فکر کے مطابق حکومت کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر سے قانون کلی یہ ہوگا کہ پیغمبر خود حاکم ہے، اپنے بعد اپنا نائب معین کرے اور اپنے بعد کسی دوسرے کو حاکم مقرر کر دے، اور یوں ہی یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے۔ چنانچہ اگر اسلام پوری دنیا پر حاکم ہو جائے، جیسا کہ آج تقریباً آدھی دنیا اس کے زیر نگیں ہے اور تقریباً 1 ارب سے زیادہ انسان پرچم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ طے پائے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں، چاہے ایک عالمی حکومت کی شکل میں یا چند چھوٹی بڑی حکومتوں کی صورت میں، قانون یہی نصیح و تعینی ہے۔ پس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو معین فرمایا، تو تعین بھی اسی کلی قانون کے تحت تھا کہ حکومت تعین اور نص کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور اس فلسفے کے تحت اس کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کہ پیغمبر نے علی کو خدا کی جانب سے معین فرمایا ہو، کیونکہ پیغمبر تو وحی کے ذریعے احکام خدا بیان کر سکتے تھے، اور ائمہ معصومین پر بھی ایک تو الہام ہوتا ہے، دوسرے انہوں نے خود پیغمبر سے علوم اخذ کیے ہیں، لیکن ان کے بعد تو ایسا نہیں ہے۔ پس اگر حکومت کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر سے بنیادی قانون کہ حکومت نصیح اور تعینی ہونی چاہیے، تو اس کی ضرورت نہیں کہ پیغمبر نے علی کو وحی کے ذریعے معین فرمایا ہو، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نے خود اپنی ثوابدید پر معین فرمایا ہے۔ اسی طرح ائمہ نے اپنے مسالے کے مطابق اپنے جانشین معین فرمائے ہیں۔ بنابراین پیغمبر کی نظر میں خلافت کے لیے علی کا تعین ویسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو مکے کا حاکم یا حاجیوں کے لیے امیر الحاج معین فرمایا ہو۔ جس طرح وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر پیغمبر نے فلاں شخص کو مکے کا حاکم بنایا یا معاذ بن جبل کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تو یہ سب وحی کے حکم سے تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ
پیغمبر اکرم خداوند عالم کی جانب سے لوگوں پر حاکم و سرپرست ہیں، لہذا جن مسائل میں ان پر وحی نازل نہیں ہوتی ان میں ذاتی تدبر و فراست سے اقدام فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی کہا جائے گا کہ پیغمبر اکرم نے خود اپنی ذاتی تشخیص و تدبیر سے علی کو خلافت دنیا کے لیے معین فرمایا۔ اگر ہم مسئلہ امامت کو اتنی سادگی سے پیش کریں کہ یہ دنیاوی حکومت کا مسئلہ بن جائے تو اس کے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس امت سے الگ ہے، یہ مسئلہ اس امامت سے الگ ہے جس پر بحث کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر مسئلہ اسی شکل میں ہوتا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں وحی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ اس میں وحی کو اسی قدر دخل ہوتا کہ اے پیغمبر تمہارا فرض ہے کہ اپنی مصلحت کے مطابق جسے چاہو اپنا جانشین معین کر دو اور وہ جسے بہتر سمجھے اپنا جانشین بنائے تا صبح قیامت۔ اگر ہم امامت کو اتنی سادہ طور سے حکومت کی سطح پر پیش کریں اور کہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعی نقطہ نظر کے مقابلے میں اہل سنت کا نظریہ زیادہ پرکشش نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حاکم کو اپنے بعد حاکم معین کرنے کا کوئی حق نہیں، بلکہ یہ حق امت اور ارباب حل و عقد کو حاصل ہے۔ عوام اس کے حقدار ہیں۔ حاکم کا انتخاب ڈیموکریسی کے اصولوں پر ہونا چاہیے، یہ حق عوام کا ہے، لہذا عوام ہی حاکم منتخب کریں گے، لیکن حقیقتاً مسئلہ اتنا سادہ اور ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ مجموعی طور سے شیعوں کے یہاں علی اور تمام ائمہ معصومین کی خلافت کا مسئلہ نسعی اور تعینی ہے، اس کا دار و مدار ایک دوسرے مسئلے پر ہے اور وہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کی تعداد فقط 12 افراد پر مشتمل ہے، پھر ان ائمہ کے بعد حکومت کی صورت کیا ہوگی؟ ہم فرض کر لیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام نے علی کو حاکم معین فرمایا، آپ کے بعد امام حسن حاکم ہوئے اور یہ سلسلہ حضرت حجت تک جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں قہری طور پر اس نقطہ نظر کے مطابق جو ہم شیعہ اس سلسلے میں رکھتے ہیں، امام زمانہ کی غیبت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت بھی اپنے آبائے کرام کی طرح ایک مختصر سی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ کیا ائمہ کی تعداد 12 سے بڑھ جاتی؟ نہیں، لہذا کوئی دوسری صورت عوام کے سامنے ہونی چاہیے، ایک عام صورت بالکل ویسی ہی جیسے آج بھی موجود ہے۔ حضرت حجت غیبت کے زمانے میں مسلمانوں کے حاکم ہو نہیں سکتے، لہذا دنیاوی حکومت کا مسئلہ اپنی جگہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ حکومت امامت کی ایک فرع۔ ہمیں ہرگز اس اشتباہ اور مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جہاں کہیں شیعوں کے نزدیک امامت کا مسئلہ درپیش ہو اسے حکومت کا مسئلہ قرار دیں، نتیجے میں یہ مسئلہ بہت ہی معمولی صورت اختیار کر لے اور صرف ایک فرعی حیثیت رہ جائے اور یہ کہا جائے کہ اب جب کہ حکومت اور حاکم کا مسئلہ درپیش ہے تو کیا حاکم کو سب سے افضل ہی ہونا چاہیے؟ ممکن ہے جو شخص حاکم ہو وہ نسبی طور سے تو افضل ہو، واقعی افضل نہ ہو، یعنی سیاست اور نظم و تدبر تو دوسروں سے بہتر ہو لیکن دوسرے اعتبارات سے بہت ہی پست ہو۔ ایک اچھا سیاستدار اور منتظم ہو، خائن بھی نہ ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ معصوم بھی ہو؟ کیا ضروری ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے یا نہیں؟ فقہی مسائل جانتا ہے یا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ جانے ان مسائل میں وہ دوسروں سے معلومات حاصل کر لیتا ہے؟ فقط ایک نسبی اور اعتباری افضلیت اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بات اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے مسئلہ امامت کو فقط حکومت کی سطح پر دیکھا اور معمولی قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور ایسا مغالطہ ہے کہ جس میں بعض قدیم علماء علم کلام بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج اسی مغالطے کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بھی امامت کا ذکر آتا ہے تو اس سے حکومت مراد لی جاتی ہے، جبکہ حکومت مسئلہ امامت کی ایک چھوٹی سی شاخ اور معمولی فرع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امامت کیا ہے؟
امام دین کو بیان کرنے میں پیغمبر کا جانشین۔ امامت کے سلسلے میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ امام دین کی تشریح اور اسے بیان کرنے میں پیغمبر کا جانشین ہے۔ فرق صرف یہ کہ امام پر وحی نہیں نازل ہوتی، بلا شبہ وحی صرف پیغمبر اکرم پر نازل ہوتی تھی اور ان کی رحلت کے بعد وحی اور رسالت کا سلسلہ قطعی طور پر بند ہو گیا۔ امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد وہ تمام آسمانی تعلیمات جس میں نہ اجتہاد کو دخل ہے نہ شخصی رائے کو، ان کا بیان یا تشریح و تبلیغ کسی ایک ہی فرد تک محدود ہے، اور اس طرح جیسے پیغمبر کی شان تھی کہ جب لوگ ان سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے تو وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا قول حق و حقیقت پر مبنی ہے، اس میں شخصی فکر یا رائے کو دخل نہیں ہے جس میں اشتباہ ہو یا غلطی کا امکان ہو، اور دوسرے روز وہ اپنی بات کی تصحیح فرمائیں۔ ہم پیغمبر کے بارے میں ہرگز یہ بات نہیں کہتے اور یہ نہ کہہ سکتے ہیں ہماری نظر میں ان کا فلاں جواب درست نہیں ہے، اور یہاں آپ جان بوجھ کر خواہشات نفسانی سے متاثر ہو گئے کیونکہ یہ باتیں عقیدہ نبوت کے خلاف ہیں۔ اگر قطعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ جملہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر نے فرمایا تو ہے لیکن اس میں ان سے اشتباہ ہو گیا ہے، اور ایک مرجع تقلید کے لیے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ اس نے فلاں سوال کے جواب میں اشتباہ اور غفلت کی، یا جیسا کہ اور سب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو گئے، لیکن پیغمبر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح ہم قرآن کی آیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں وحی سے اشتباہ کیا ہے یا نفسانی خواہشات اور بے انصافی سے کام لیا ہے، وحی کے اشتباہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت وحی نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے قول اقوال کے لیے بھی یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ پیغمبر کے بعد بھی کوئی ایسا شخص موجود تھا جو احکام دین کی تشریح و تفسیر کے لیے پیغمبری کی مانند مرکزی حیثیت کا حامل ہو، ایک ایسا انسان کامل خصوصیات کا حامل موجود تھا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص موجود تھا اور وہ علی اور ان کے بعد ائمہ معصومین تھے، بس فرق یہ ہے کہ پیغمبر براہ راست وحی کے ذریعے دینی احکام بیان فرماتے ہیں اور ائمہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ پیغمبر سے اخذ کر کے فرماتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ پیغمبر نے ان کو یہ باتیں تعلیم کی ہیں، بلکہ اس شکل میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے میرے لیے علم کا ایک باب کھولا، اس باب کے ذریعے مجھ پر علم کے 1000 باب کھل گئے۔ ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہوا، جس طرح وحی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر اسلام خدا کی طرف سے کیسے علم حاصل کرتے تھے، یوں ہی ہم اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اکرم اور حضرت علی کے درمیان کس نوعیت کا معنوی اور روحانی رابطہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے تمام حقائق و معارف جو اس کا حق تھا کامل طور پر حضرت علی کو تعلیم فرما دی اور آپ کے علاوہ کسی سے بیان نہ فرمائے۔ حضرت علی خود نہج البلاغہ میں اس طرح کی عبارت دوسری جگہوں پر بھی بہت فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کے ہمراہ غار ہرا میں تھا، اس وقت آپ کمسن تھے کہ میں نے ایک دردناک گریے کی آواز سنی، عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا اے علی جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، بس فرق یہ کہ تم نبی نہیں ہو۔ اگر وہیں حضرت علی کے پاس کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہوتا تو وہ آواز نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ یہ سماعت فضا میں گردش کرنے والی محض عام آواز سننے والی سماعت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام سی آواز تھی کہ جسے ہر صاحب گوش سن سکتا ہے، بلکہ یہ سماعت بصارت اور احساس کچھ اور ہی ہے۔ حدیث ثقلین اور عصمت ائمہ علیہم السلام۔ مسئلہ امامت کی بنیاد اس کا وہی معنوی پہلو ہے۔ ائمہ یعنی پیغمبر کے بعد ایسے معنوی انسان جو انہی معنوی طریقوں سے اسلام کی معرفت رکھتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں اور پیغمبر ہی کے مانند خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ و معصوم ہیں۔
امام ایک ایسے قطعی و یقینی مرجع و مرکز کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بات سنی جائے تو اس میں نہ تو کسی خطا یا لغزش کا احتمال دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے جان بوجھ کر انحراف ہو سکتا ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں عصمت کہتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہے، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت۔ مسئلہ عصمت میں نص کی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مسئلہ عصمت میں نص کی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آیا پیغمبر نے یہ بات کہی یا نہیں، تو کوئی شخص پیغمبر کی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی حدیث ہے جسے صرف شیعوں نے نقل کیا ہو، بلکہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے اس کی روایت کی ہے۔ میری قوم کی زندگی کا ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت دارالتقریب مصر کی طرف سے رسالۃ الاسلام کے نام سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا۔ اس میں ایک اہل سنت عالم نے اپنے مقالے میں اس حدیث کو یوں نقل کیا تھا: مرحوم آیت اللہ بروجردی جو واقعاً تمام معنی میں عالم اور روحانی تھے اور ان مسائل میں عاقلانہ فکر اور گہری بصیرت رکھتے تھے، آپ نے ایک فاضل طالب علم آقائے شیخ قوام الدین کی رہنمائی اس امر کی طرف فرمائی کہ مذکورہ حدیث کو اہل سنت کی کتابوں سے نقل کریں۔ یہ بزرگ بھی کتابوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے اہل سنت کی تقریباً 200 سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد کتابوں سے اس حدیث کو انہی لفظوں میں نقل فرمایا۔ یہ حدیث متعدد مقامات پر نقل ہوئی ہے، کیونکہ پیغمبر نے اس سے مختلف موقعوں اور متعدد جگہوں پر انہی الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ فرمایا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب و سنت، کیونکہ کتاب و اطرت اور کتاب و سنت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اطرت ہی سنت کو بیان کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم سنت و اطرت میں سے کس کی طرف رجوع کریں، یعنی ایک طرف پیغمبر کی ایک سنت حدیث اور ایک طرف اطرت کا ایک فرد موجود ہو تو اس صورت میں کس کا انتخاب کریں، بلکہ بات یہ کہ اطرت ہی سنت پیغمبر کی صحیح اور واقعی وضاحت کرنے والی ہے، اور پیغمبر کی تمام سنتیں انہی کے پاس محفوظ ہیں۔ کتاب اللہ و اطرت ہی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سنت کو ہماری اطرت سے حاصل کرو۔ اس کے علاوہ خود یہ حدیث انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی سنت ہے، یعنی حدیث پیغمبر ہے، لہذا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی ایک جگہ وہ بھی غیر قطعی طور پر پیغمبر نے کتاب اللہ و سنتی فرمایا ہو تو بہت سی جگہوں پر قطعی طور سے کتاب اللہ و اطرتی فرمایا ہے۔ اگر کسی ایک کتاب میں حدیث اس شکل میں ذکر ہوئی ہے تو کم از کم 200 کتابوں میں یہ حدیث کتاب اللہ و اطرتی کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ بہرحال شیخ قوام الدین نے وہ تمام حوالے ایک رسالے کی شکل میں تحریر فرمائے اور اسے دارالتقریب مصر بھیجا۔ ادارہ دارالتقریب نے بھی اسے بے کم و کاست چھاپ دیا، کیونکہ اسے کسی طرح بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر مرحوم آیت اللہ بروجردی بھی چاہتے تو دوسروں کی طرح صرف شور و غوغا اور فریاد بلند کرتے اور فرماتے کہ یہ لوگ غلط اور بکواس کرتے ہیں، حق اہل بیت سے کھیلنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ بدنیتی سے کام لیتے ہیں، حق اہل بیت سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیشہ بدنیتی سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امامت کی اصل روح کیا ہے۔ اسلام جو ایک جامع وسیع و ہمگیر اور کلی دین ہے، کیا اسی قدر ہے جتنا قرآن میں اصول و کلیات کے طور پر بیان ہوا ہے، یا پیغمبر اکرم کے کلمات میں جنہیں خود اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اس کی توضیح و تفسیر بیان ہوئی ہے؟ کیا جو کچھ تھا یہی اسلام تھا؟ یقیناً اسلام کا نزول پیغمبر پر تمام ہو چکا، لیکن جو کچھ بیان ہوا کیا یہی کامل اسلام تھا؟ یعنی تمام نازل شدہ اسلام بیان
بھی ہو چکا یا آن حضرت کے بعد بھی پیغمبر پر نازل شدہ اسلام کی بہت سی باتیں اس لیے بیان سے باقی رہ گئی تھی کہ ابھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اور زمانے کے ساتھ ساتھ جب حالات و مسائل پیش آتے تو بیان نہ شدہ مسائل بیان کی جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری دینی امانتیں حضرت علی کے پاس محفوظ تھیں اور ان کے اوپر انہی عوام کے سامنے بیان کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یہی امامت کی روح اور اصل حقیقت ہے۔ ایسی صورت میں یہی حدیث کتاب اللہ و اطرتہ ائمہ کی عصمت کو بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دین انہی دونوں سے حاصل کرو۔ جس طرح قرآن معصوم ہے، اسی طرح اس میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے۔ یوں ہی اطرت بھی معصوم ہے، اور یہ محال ہے کہ پیغمبر پوری قاطعیت اور یقین کے ساتھ فرمائے کہ دین فلاں شخص سے حاصل کرو، جبکہ وہ شخص جس کے بارے میں حضرت فرمائے بعض مواقع پر اشتباہ غلطیاں بھی کرتا ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دین کے اخذ اور بیان کرنے میں شیعہ اور سنی ان نظریات میں بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، وہیں دین کے واقعی اور حقیقی بیان کا وہ معصوم سلسلہ بھی جس میں کسی قسم کی خطا یا اشتباہ کا امکان نہ تھا، تمام ہو گیا۔ اب جو کچھ ہم تک قرآن و حدیث پیغمبر اسلام کی شکل میں پہنچا اور ہم نے اس سے استنباط کیا، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حدیثیں نہ لکھی جائیں۔ ان لوگوں نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے جنہوں نے ان کے نظریے کو کمزور بنا دیا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر نے پیغمبر کی حدیثیں لکھنے پر پابندی اور حکم دیا کہ حدیثیں نہ لکھی جائیں، اور یہ ایک تاریخی واقعیت ہے۔ اگر ہم بدنیتی کے الزام سے بچنے کی غرض سے ایک شیعہ کی حیثیت سے بات نہ کریں اور اپنی جگہ ایک یورپی مستشرق کا خیال پیش کریں تو وہ بھی اگر بہت زیادہ خوش بینی سے کام لے گا تو یہی کہے گا کہ حضرت عمر نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ صرف قرآن کو دینی احکام کا واحد منبع اور مرجع بنانے پر بے انتہا زور دیتے تھے، اور اگر لوگ حدیثوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے تو قرآن سے ان کا رابطہ کم ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے قطعات میں سے صرف شیعوں کی کہی ہوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ نہ حدیث پیغمبر لکھنے کی جرات کرتے تھے اور نہ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، حتیٰ کہ پیغمبر سے حدیث کی روایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ حدیث بیان کرنا منع نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری تا سن 101 ہجری نے یہ جمود توڑا اور حکم دیا کہ حدیثیں لکھی جائے۔ اب جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر ابن خطاب کی سیرت پر خط نسخ کھینچ دیا اور کہا کہ پیغمبر کی حدیثیں ضرور لکھی جائیں، تو وہ افراد جنہوں نے سینہ بہ سینہ چند ایک احادیث پیغمبر محفوظ کر رکھی تھیں آئے روایت کی اور انہی نوشتوں کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ بہرحال احادیث رقم کرنے سے لوگوں کو مدت تک روک دیے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بڑا حصہ تلف ہو گیا۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ بہت ہی مجمل، مختصر اور جزوی ہیں۔ قرآن سراسر کلی احکام کا مجموعہ ہے۔ مثلا قرآن جو نماز پر اس قدر زور دیتا ہے، اس میں اس عبادت کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، اسے زیادہ کچھ اور نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ نماز کس انداز میں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح حج کے جس کے بارے میں اتنے سارے احکام بیان کیے ہیں،
اور پیغمبر خود بھی ان احکام کے پابند تھے، لیکن قرآن میں ان سے متعلق کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے۔ دوسری طرف سنت پیغمبر یعنی حدیثوں کا جو حال ہوا اسے ہم بیان کر چکے ہیں، اور فرض کریں اگر یہ صورت حال پیدا نہ بھی ہوئی ہوتی، پھر بھی پیغمبر کو اتنا موقع کہاں ملا کہ تمام حلال و حرام کو بیان فرما دیں۔ مکہ کی وہ 13 سالہ زندگی جس میں لوگ شدید دباؤ اور سختیوں کے باوجود مسلمان ہوئے تھے، شاید ان کی تعداد 400 افراد تک بھی نہ پہنچتی۔ ایسے سخت حالات میں حضرت سے ملاقات بھی ڈھکے چھپے ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بھی 70 خانوادوں پر مشتمل مسلمانوں کا ایک گروہ جو مسلمانوں کی نصف جمعیت یا اس سے بھی زیادہ تھا، حبشہ ہجرت کر گیا۔ ہاں، مدینہ اس حیثیت سے امن کی جگہ تھی، لیکن وہاں بھی پیغمبر کی مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ اگر رسول اکرم اس پورے 23 سال کے عرصے میں صرف ایک معلم کی حیثیت سے لوگوں کو مدرسے کی صورت میں جمع کر کے صرف احکام تعلیم فرمایا کرتے، پھر بھی اسلام کے نازل شدہ تمام احکام بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہ تھا۔ چیز جائے کہ ان حالات میں خصوصاً جبکہ اسلام انسانی زندگی کی ہر موڑ اور ہر پہلو پر ایک حکم رکھتا ہے، قیاس کی پناہ۔ نتیجہ یہ ہو کہ اہل سنت اپنے مفروضے کے مطابق عملی طور پر احکام اسلام کی تنگ دستی کا احساس کرنے لگے۔ جب مسئلہ پیش آتا اور دیکھتے کہ قرآن میں اس سے متعلق کوئی حکم بیان نہیں ہوا ہے تو باقی ماندہ محفوظ حدیثوں میں حل تلاش کرتے تھے۔ جب وہاں بھی مایوسی ہوتی تھی تو ظاہر ہے مسئلہ بغیر کسی حکم کے چھوڑا نہیں جا سکتا، لہذا کسی نہ کسی طرح مسئلے کا حکم تلاش کرنے کے لیے قیاس کا سہارا لیتے تھے۔ قیاس یعنی جن مسائل کا حکم قرآن یا حدیث میں موجود ہے ان سے مشابہت کی بنیاد پر پیش نظر مسئلے کا حکم بھی یوں بیان کیا جائے کہ فلاں جگہ قرآن یا حدیث میں یہ حکم بیان ہوا ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہے۔ اسی طرح مثلا فلاں جگہ حضرت نے جو فلاں حکم دیا ہے شاید اس کی علت اور فلسفہ یہ رہا ہو، اور چونکہ وہی علت و فلسفہ یہاں بھی موجود ہے لہذا یہاں بھی یہی حکم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ احکام دین کی بنیاد شاید پر کھڑی کی گئی۔ ایسے مقامات ایک دو نہیں تھے جہاں حدیث ناکافی ثابت ہوئی ہے۔ دنیا اسلام میں خاص طور سے عباسیوں کے زمانے میں زیادہ وسعت پیدا ہوئی، مختلف ممالک فتح ہوئے اور ضرورتیں نت نئے مسائل کی شکل میں سر اٹھانے لگیں، اور جب لوگ قرآن و احادیث میں ان کا حل نہ پاتے تو دھڑا دھڑ قیاس آرائیوں سے کام لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 گروہ بن گئے۔ ایک فرقہ قیاس کا منکر ہو گیا جس میں احمد بن حنبل اور مالک بن انس شامل تھے۔ مالک بن انس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں صرف 2 مسئلوں میں قیاس کیا۔ دوسرا گروہ تھا جس نے قیاس کے رہبار کو بے لگام چھوڑ دیا اور وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کے علم بردار ابو حنیفہ تھے۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہیں بالکل قابل اعتماد نہیں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعی پیغمبر نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، میرے نزدیک تو حضرت کی صرف 15 حدیثیں ثابت ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پیغمبر نے فرمایا ہے اور بس۔ بقیہ مسائل میں ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے۔ شافعی نے میانہ روی اختیار کر رکھی تھی، یعنی بعض مسائل میں احادیث پر اعتماد کرتے تھے اور بعض مواقع پر قیاس سے کام لیتے تھے۔ نتیجتاً فقہ ایک عجیب و غریب کھچڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ چونکہ نسلی طور پر ایرانی تھے اور ایرانیوں کی توجہ عقلی مسائل کی طرف زیادہ ہوا کرتی ہے، مزید یہ کہ وہ مرکز حدیث اور اہل حدیث یعنی مدینے سے دور عراق میں زندگی بسر کرتے تھے، لہذا بہت زیادہ قیاسی واقع ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے قیاس کے تانے بانے بنا کرتے تھے۔ خود اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک روز آپ حجام کے یہاں گئے، آپ کی داڑھی کے بال کھچڑی تھے، ابھی سفید بال زیادہ نہیں تھے۔ حجام سے کہا سارے سفید بال اکھاڑ دو۔
خیال یہ تھا کہ اگر تمام سفید بال جڑ سے اکھڑ جائیں تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ حجام نے کہا اتفاق سے سفید بالوں کی خاصیت یہ کہ اگر اکھاڑ دیے گئے تو اور زیادہ نکل آئیں گے۔ آپ نے فوراً قیاس کر کے فرمایا تو سیاہ بالوں کو اکھاڑ ڈالو، یہ قیاس ہے۔ آپ نے قیاس یہ کیا کہ اگر سفید بال اکھاڑنے سے زیادہ اگتے ہیں تو جب سیاہ بال اکھاڑے جائیں گے تو وہ بھی زیادہ اگیں گے، جبکہ اگر یہ قاعدہ ہو بھی تو صرف سیاہ بال اگر یہ قاعدہ ہو بھی تو صرف سفید بالوں کے لیے جاری کیا جائے گا، کالے بالوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ آپ فقہ میں بھی یہی طریقے عمل میں لاتے تھے۔ قیاس اور شیعوں کا نظریہ۔ جب ہم شیعوں کی روایت کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ قیاس کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ بنیادی طور سے اس فکر ہی کو غلط اور اشتباہ سمجھتے ہیں کہ کتاب خدا اور احادیث پیغمبر کافی اور وافی نہیں ہے۔ قیاس کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جب یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت تمام احکام دین بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور چونکہ وہ ناکافی ہیں اس لیے قیاس سے کام لیا جائے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ خود پیغمبر اسلام سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان کے اوصیاء کرام کے ذریعے احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے کہ ان حدیثوں کی کلیات کی طرف رجوع کرنے کے بعد قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ دینی نقطۂ نظر سے امامت کی روح یہی ہے کہ اس کے ذریعے احادیث کا یہ ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ اسلام صرف ایک مسلک نہیں ہے کہ جس کا بانی اپنے افکار و نظریات کا اجرا کرنے کے لیے حکومت کا محتاج ہوتا ہے۔ حکومت کا اس میں کیا دخل؟ اسلام ایک دین ہے، ایک دین کی وضع، اور وہ بھی اسلام جیسے دین کی اہمیت و ہمہ گیری کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معصوم کی موجودگی میں انتخابات کی گنجائش ہی نہیں۔ امت کی قیادت اور رہبری کی روح سے امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کہ پیغمبر کے بعد انہی کے زمانے کی طرح ایک معصوم موجود ہے، اور پیغمبر نے خود ایسے شخص کو اپنا نائب و وصی معین فرما دیا ہے جو عام افراد کی سطح کا نہیں ہے، بلکہ ان میں پیغمبر جیسی استثنائی صلاحیتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایسے شخص کی موجودگی میں کسی بھی انتخاب یا شورا وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس طرح پیغمبر کے زمانے میں سوال نہیں اٹھتا تھا کہ پیغمبر تو صرف پیغام لانے والے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اب حکومت کا مسئلہ طے کرنا شورا یا عوام کی ذمہ داری ہے۔ عوام آئیں اور رائے دیں کہ خود پیغمبر کو حاکم قرار دیا جائے یا کسی اور کو حاکم بنایا جائے، بلکہ سب کا یہی خیال تھا کہ پیغمبر اسلام جیسے مافوق البشر انسان کامل کے ہوتے ہوئے جو عالم وحی سے بھی رابطہ رکھتا ہو، اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ کہ پیغمبر کے بعد بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کے ایسے 12 جانشین موجود ہیں جو 2-3 صدیوں کے عرصے میں اسلام کی بنیادوں کو پورے طور سے مستحکم کر دیں اور اسلام میں صاف و شفاف، سرچشمہ اور معصوم زبانوں سے بیان کیا جاتا رہے۔ اسلامی احکام بیان کرنے والے ایسے معصوم افراد کے ہوتے ہوئے کسی انتخاب یا شورا کی گنجائش بہرحال نہیں رہ جاتی۔ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہو جو معصوم ہونے کے ساتھ ایسا عالم بھی ہو جس سے کسی خطا یا اشتباہ کا امکان بھی نہ پایا جاتا ہو، اس کے باوجود اس کی جگہ پر ہم کسی دوسرے کا انتخاب کریں؟ اس کے علاوہ جب علی پیغمبر کی جانب سے ایک ایسی امامت و جانشینی پر فائز ہوئے تو قہری طور پر دنیاوی حاکمیت اور رہبری بھی انہی کے شان ہوگی۔ پیغمبر نے بھی علی کے لیے اس منصب کو صلاحیت کر دی ہے، لیکن حضرت نے منصب امامت کی صلاحیت و وضاحت اس لیے فرمائی ہے کہ وہ اس دوسرے منصب کے حقدار بھی ہیں۔ بنابراین غیبت امام زمانہ کے دوران جبکہ ویسی ہی وسیع اختیار کا حامل کوئی معصوم امام موجود نہیں ہے، یا اگر فرض کر لیں کہ اگر صدر اسلام میں وہ حالات پیش نہ آتے اور حضرت علی خلیفہ و جانشین ہوتے، ان کے بعد امام حسن پھر امام حسین اور یہ سلسلہ حضرت ولی عصر تک قائم رہتا اور وہ صورت رونما نہ ہوتی جو امام کی
غیبت کا باعث بنی اور ان کے بعد کوئی امام معصوم ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا، تب حکومت کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا، اور اس وقت اس سوالات اٹھتے کہ حکومت کس کا حق ہے؟ کیا حاکم فقیہ جامع شرائطی ہو سکتا ہے، یا یہ چیز حکومت کے لیے لازم ہے؟ کیا عوام کو حاکم کے انتخاب کا حق ہے؟ بنابراین ہمیں مسئلہ امامت کو ابتدا سے ہی حکومت جیسا سادہ اور دنیاوی مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے، تاکہ پھر اس کی روشنی میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ اسلام کی نظر میں حکومت استبدادی اور نسل و تعین کی بنیاد پر ہے یا انتخابی، اور پھر یہ سوال پیدا ہو کہ آخر شیعہ اس طرح کی حکومت پر کیوں اصرار کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یوں نہیں ہے کہ بلکہ شیعوں کے ہاں تو امامت کا مسئلہ ہے، اور امام کی ایک شان حکومت بھی ہے، اور پیغمبر اکرم نے علی کو منصب امامت پر معین فرمایا ہے، جس کا لازمہ حکومت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع پر لفظ حکومت سے بھی علی کی حاکمیت کی صلاحیت فرمائی ہے، لیکن اس کی بنیاد بھی امامت ہی کو قرار دیا ہے۔ روحانی و معنوی ولایت، میں اس موضوع پر گزشتہ بحث کے دوران ایک بات عرض کر چکا ہوں، البتہ میں خود ذاتی طور پر اس کا اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ بات شیعت کے ارکان میں شمار نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ کیا پیغمبر اکرم کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ آپ پر خدا کی طرف سے الہی احکام اور اسلام کے اصول و فرو وہی ہوتے تھے، اور وہ صرف اسلام ظاہری و واقعی سے ہی متعلق معلومات رکھتے تھے؟ کیا آپ کی شان یہ نہیں تھی کہ خدا کی جانب سے اس کے علاوہ اور بھی کچھ جانتے؟ اور کیا منزل عمل و تقوی پروردگار میں بھی وہ صرف خطاؤں سے محفوظ و معصوم تھے اور بس؟ اسی طرح کیا ائمہ معصومین کا مرتبہ بھی فقط اتنا ہی ہے کہ اگرچہ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اسلام کے اصول و فروع اور کلیات و جزیات پیغمبر سے حاصل کیے ہیں، اور جس طرح پیغمبر سے علم و عمل میں کوئی غلطی یا اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی خطاؤں سے محفوظ و معصوم ہیں اور بس۔ آیا پیغمبر اسلام اور ائمہ کے مراتب اس سے بڑھ کر بھی اور کچھ ہیں؟ یہ حضرات دین و معارف سے مربوط اسلامی مسائل کے علاوہ اور کن علوم سے آگاہ تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ انسانوں کے اعمال پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہر امام کے زمانے میں اس عہد کے لوگوں کے اعمال امام کی خدمت میں بھی پیش ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج امام زمانہ نہ صرف شیعوں بلکہ تمام انسانوں پر حاضر و ناظر ہیں، ان کے اعمال سے واقف ہیں اور کسی سے بھی غافل نہیں ہیں۔ حد یہ کہ امام کے لیے حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ امام رضا کی زیارت کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس دنیا میں ایک زندہ انسان کے روبرو کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، اور وہ بھی اس طرح سے آپ کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہی ولایت معنوی ہے۔ یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نقطے پر عرفان اور تشیع میں مشابہت اور یک رنگی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کے افکار ایک دوسرے سے کافی نزدیک ہیں۔ اہل عرفان کا اعتقاد ہے کہ ہر دور میں ایک نہ ایک قطب اور انسان کامل ضرور ہونا چاہیے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں روئے زمین پر ایک امام و حجت ضرور رہتا ہے اور وہی انسان کامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم فی الحال اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس مسئلے میں ہم میں اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ان دو مسئلوں میں ہے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ایک یہ کہ امامت احکام میں دین بیان کرنے کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے امامت یعنی مسلمانوں کی قیادت اور رہبری۔